عمر و سعد نے امام حسن کے لال کا یہ انداز جنگ دیکھا تو گھبرا کر چلایا کہ اے شام و عراق کے بہادروں، آج تمہاری جرت کہاں غارت ہو گئی؟ تم میں سے کوئی اٹھے اور قاسم کو قتل کرے۔ اس کے انداز جنگ اور اس کی جرت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا نہ ہوتا تو اس کی تلوار ہم سب کا خاتمہ کر دیتی۔ اور پھر ازق سے کہا، اس لشکر یزید میں تم سب سے زیادہ بہادر اور تجربہ کار ہو، اس لیے قاسم کے مقابلے تم جاؤ۔ ازق نے جواب دیا کہ اس چھوٹے سے لڑکے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے۔ عمر و سعد نے کہا، اس کے لڑکپن کو نہ دیکھو، دیکھو یہ حسن کا بیٹا ہے، شیر خدا کا پوتا ہے، اس کے ہاتھوں میں شمشیر حیدری ہے اور اس کی رگوں میں بھی علی کا خون ہے۔ ازق نے جواب دیا کہ اچھا، اگر اس کا قتل میرے ہی ذمے ہے تو پہلے میں اس لڑکے کے مقابلے میں اپنے لڑکے کو بھیجتا ہوں، وہ بھی تو بڑا شہسوار ہے۔ الغرض ازق کا لڑکا بڑے ہی تکبر و غرور سے نیزہ ہوا میں لہراتا ہوا میدان میں آیا اور حضرت قاسم کو آواز دی کہ ہمت ہے تو میرے سامنے آ، اور پھر یکا یک حق و باطل کی 2 تلواروں کی جھنکار سے فضائے کربلا گونج اٹھی۔ حضرت قاسم نے نیزہ مارا جو اس کی ٹانگ پر لگا، وہ لڑکھڑاتا ہوا گھوڑے سے گر پڑا۔ جناب قاسم فوراً گھوڑے سے اترے اور اس کے لمبے لمبے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ کر اور گھما کر اسے زور سے زمین پر مارا کہ اس کی ہڈیاں اور پسلیاں ٹوٹ گئیں، اور اس کی قیمتی تلوار کو پکڑ لیا۔ پھر ازق کا دوسرا لڑکا مقابلے میں آیا اور وہ بھی جناب قاسم کے ہاتھوں واصل جہنم ہو گیا۔ پھر ازق کا تیسرا بیٹا آیا اور ہاشمی جوان کا نیزہ اس کے سینے سے بھی پار ہو گیا۔ پھر ازق کا چوتھا بیٹا آیا اور حضرت قاسم کی تلوار نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے، اور پھر ازق کی آتش غضب بھڑک اٹھی اور ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر فولادی تلوار ہوا میں لہراتا ہوا مقابلے میں آیا اور آتے ہی ہاشمی شہزادے کو نیزہ مارا۔ علی کے بہادر پوتے نے وار بچایا، ہاشمی جوان نے تلوار ماری، ازق نے روک لی، ازق نے پٹا گھمایا، قاسم نے داؤں بچایا، قاسم نے بانک ماری، ازق نے ڈھال پر اتاری، ازق نے زنجیر سے گرہ دی، قاسم نے کھول دی، قاسم نے بند باندھا، ازق نے توڑ دیا، اور پھر ایک دوسرے پر تلواروں کے وار ہونے لگے۔ ہاشمی جوان نے تلوار اٹھائی تو ازق دیکھ کر کہنے لگا، قاسم یہ تلوار تو میری ہے، تمہارے ہاتھ کہاں سے آ گئی؟ حضرت قاسم نے فرمایا، تمہارا پہلا بہادر بیٹا دے گیا۔ پھر حضرت قاسم نے ازق سے فرمایا کہ تم تو بڑے بہادر اور شہسوار ہو، تمہاری بہادری اور شہسواری کی دھوم تو شام و عراق میں ہے، مگر اتنے بے وقوف ہو کے گھوڑے کے تنگ کا بھی ہوش نہیں ہے۔ ازق دھوکا کھا گیا اور شرمندہ ہو کر گھوڑے کے تنگ کو دیکھنے کے لیے نیچے کو جھکا تو حسن کے لال نے فوراً تلوار اٹھائی اور ازق کی گردن پر ماری۔ وہ تن سر سے جدا ہو کر زمین پر گر پڑا، مگر ابھی تک حضرت قاسم کے جسم پر ایک خراش تک نہ آئی تھی۔ اور پھر لشکر یزید کی طرف دیکھا تو سامنے عمر سعد بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس کو قتل کرنے کے ارادے سے پھر لشکر میں گھس گئے، لیکن چاروں طرف سے دشمنوں میں گھر گئے اور تلواروں اور برجیوں کے بوچھار سے 27 زخم آپ کے جسم پر آئے۔ اور پھر شیت بن سعد نے آپ کے سینے پاک میں نیزہ مارا جو پار ہو گیا، اور آپ اسپِ تازی سے فرش زمین پر گر پڑے اور پکارا، یا امام مجھے سنبھال لا۔ امام علی مقام نے قاسم کی آواز سنی تو دوڑ کر پہنچے، دیکھا تو شہزادہ خاک و خون میں تڑپ رہا ہے۔ حضرت قاسم کی لاش کو کندھوں پر اٹھایا، خیموں میں لے آئے اور اپنی جھولی میں رکھ کر زار و قطار رونے لگے۔